میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج ایک ریلوے کی داستان ہے، وہ ریلوے جسے کبھی نارتھ ویسٹرن ریلوے کہا کرتے تھے، اور وہ جو کہ پورے نارتھ ویسٹ انڈیا کے اندر بلوچستان میں وہ ایران کے بارڈر سے لے کے بلکہ زاہدان تک جو ٹرین جاتی تھی وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کی ہوتی تھی، اور جب پاکستان بنا تو پورے پاکستان میں جو ٹرین چلتی تھی وہ یعنی بٹوارے سے پہلے وہ ٹرین زاہدان سے لے کے تو شملہ، کالکا، یہ دلی، یہ ساری نارتھ ویسٹرن ریلوے کہلاتی تھی۔ اور جب پاکستان بن گیا تو جو ہمارے حصے آئی وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے تھی۔ اگر ابھی بھی آپ کسی پرانے ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، بلکہ لاہور ریلوے اسٹیشن میں چند سال پہلے تک میں نے دیکھے ہیں کہ جو بینچ ہوتے تھے اس پہ اس کی جو یہ سائیڈ ہوتی تھی اس کے اوپر NWR لکھا ہوتا تھا، نارتھ ویسٹرن ریلوے کا۔ اچھا، اس زمانے میں جب یہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کراتی تھی تو وہ جو ایسٹ پاکستان جو ہوتا تھا، جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، وہاں پہ جو ٹرین چلتی تھی وہ EBR تھی، ایسٹ بنگال ریلوے۔ اس کے بعد وہ ہماری کارستانیوں کی وجہ سے بنگالی ظاہر ناراض کرنے سی، جیسے آج کل اسی ہورانوں ناراض کیتا ہے اپنے بہت سارے لوگوں کو، تو وہ بنگالیوں نے اپنا دیس علیحدہ کر لیا اور وہ اپنی محنت کر کے اب پاکستان سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو وہ پھر اب یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ یار اب نارتھ ویسٹرن ریلوے تو اس کو نہیں کہہ سکتے، تو اس کا نام کوئی اور کر دینا چاہیے، تو تب سے یہ پاکستان ریلوے بن گئی ہے۔ لیکن وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے جو ہے نا بینچ ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ کبھی چلا کرتی تھی ریلوے تو جو بہت ساری، اور بارڈر تو کوئی تھا نہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، یہ یعنی جو اب انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بن گیا یہ تو تھا نہیں، تو جو ٹرینیں چلتی تھیں وہ تو دھکا دھک کرتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتی تھیں۔ قصور سے فیروز پور بھی جایا کرتی تھی، اور پھر بڑی بڑی ٹرینیں چلتی تھیں، یعنی سیالکوٹ سے ہو کے جموں کی طرف بھی جایا کرتی تھی ٹرین۔ تو پھر بارڈر بننے کی وجہ سے بہت ساری ٹرینز بند ہو گئیں، اور جو لائنیں کبھی برانچ لائنز ہی ہوتی تھیں یہ اب ٹرمینل لائنز بن گئیں۔ ان میں سے ایک لائن وہ تھی جو کہ بہاول نگر سے جنوب مشرق کو، نارتھ ایسٹ کو جاتی تھی، اور منڈی صادق گنج، منچن آباد سے ہو کے امروکہ سے پار چلی جاتی تھی، اور وہاں پہ بارڈر بن جانے کے بعد ریڈ کلف کا جو بارڈر تھا اس کے بعد وہ امروکہ سے پار ہو کے تو وہاں جاتی تھی ہندو مل کوٹ پہلا اسٹیشن۔ اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو اب جو ان کا آخری اسٹیشن وہاں پہ وہ ہندو مل کوٹ ہے، جیسے ہمارا اب آخری اسٹیشن جو ہے وہ امروکہ ہے۔ تو بہت سال پہلے، یہ کوئی ہوگی بات 1999 2000 کی، میرے دوست کاشف نون نے مجھے کہا کہ آئیں آپ کو یہ پرانے اسٹیشن چیک کرنے کا شوق ہے، آپ کو ادھر لے چلتے ہیں، یہ منڈی صادق گنج دکھا کے لاتے ہیں۔ تو میں بہاول پور پہنچ کے، ان زمانوں میں وہ کاشف کی پوسٹنگ بہاول پور میں تھی، وہاں سے ہم بہاول نگر آئے، وہاں سے ہم نے کاشف کے بھائی آصف کو ساتھ لیا، اور پھر ہم منشن آباد کے نزدیک منڈی صادق گنج پہنچ گئے۔ یہ آپ ایک تصویر دیکھ لیجئے منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن کی۔ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہ اسی طرح ویران تھا، کوئی بندہ پرندہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ ریلوے کی ٹریفک ختم ہو چکی تھی۔ دو بچے کھیل رہے تھے، لڑکے 8-8 10-10 سال کے، اور وہ بھی ہمیں آتے دیکھ کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جب ہم اندر آئے ہیں ریلوے اسٹیشن کے تو پلیٹ فارم پہ کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان کی ایک تصویر کھینچ لی بغیر پوچھے ہوئے، اور کیونکہ میں سب سے پہلے پلیٹ فارم پہ آیا تو ابھی باقی دوستوں کا شور نہیں تھا، تو وہ صاحب محو تھے، اپنی سوچوں میں گم تھے، تو میں نے جھٹ سے ان کی یہ تصویر کھینچ لی۔ صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چھڑی پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، سامنے بکری جگالی کر رہی تھی۔ تو خیر وہ بیٹھے رہے جتنی دیر، ہم لوگ باقی آ گئے سارے دوست، اور یہاں پہ ہمیں دیکھ کے
یہ کو 8-7 جو ہم لوگ تھے، ہمیں دیکھ کے کوئی ایک ریلوے کے پرانے ملازم تھا، وہ بھی آ گیا. میں نے نہ نام پوچھا نہ یہ پوچھا کہ وہ ریلوے میں کرتے کیا تھے وہ صاحب. انہوں نے کہا جی میں 3-4 سال پہلے یہاں سے ریلوے سے ریٹائر ہوا ہوں. اور پھر انہوں نے ہمیں بڑی صادق گنج کے ریلوے اسٹیشن کی داستانیں سنائیں. کہنے لگے جناب ابھی چند سال پہلے تک 8 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینز یہاں سے گزرا کرتی تھیں، جو کہ اپنے بہاول نگر سے امروکہ تک جاتی تھی اور واپس آتی تھی. اور پھر وہ کرتے کرتے وہ حالات بگڑنے شروع ہوئے، مطلب اور کسی چیز کے نہیں، ریلوے کے حالات بگڑنے شروع ہوئے. تو وہ اور ریلوے کے تھکے ہوئے انجن تھے، وہ جو بہاولپور سے بہاول نگر سے جو کہ امروکہ کا سفر ٹرین نے پتہ نہیں 4-6 گھنٹے لگا کے یا جتنے بھی گھنٹے لگا کے کرنا تھا، وہ بس میں اس سے آدھے سے بھی کم میں ہو جاتا تھا. تو ٹرین پہ سفر کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے تھے. اور کہنے لگا کہ جی حتیٰ کہ اب ایک ٹرین بمشکل کبھی کبھی چلتی ہے اور بس وہ بھی بند ہونے کے اس پہ ہی ہے. پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ پارٹیشن سے پہلے تو یہ تھا کہ جناب ایک شٹل چلا کرتی تھی جو کہ فیروز پور سے ادھر آیا کرتی تھی اپنے منڈی صادق گنج. اور ایک اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کاج والے لوگ ہوتے ہوں جو منڈی صادق گنج سے فیروز پور جاتے ہوں کسی فیکٹری وغیرہ کی وجہ سے یا کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلتی ضرور تھی اور دن میں صبح شام کام کے وقت کے حساب سے وہ ٹرین چلا کرتی تھی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ جناب پھر ایک اور بھی ٹرین ہوتی تھی جو کہ 7-8 ٹرینز تھیں دن کے اندر جو کہ فیروز پور سے بہاول نگر آیا جایا کرتی تھی. اور چونکہ پھر بہاول نگر سے آگے کے کنیکشنز آپ کو مل جاتے تھے تو یہ اسٹیشن بڑا مصروف ہوا کرتا تھا منڈی صادق گنج. اب وہ ذرا نا سرائکی ٹینٹڈ پنجابی تھی نا، کیونکہ سرائکی کا ادھر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے بہاول نگر اور اس جگہ، بلکہ سرائکی تقریباً بولتے ہیں. کہنے لگے جی پر جڑی سب تو وڈی گڈی سی اتھے وہ تے بمبا میل سی. بمبا میل، میں نے کہا یہ کون سی بمبا میل؟ کہنے لگے جی ہوتی تھی بمبا میل، آتی تھی. اور پھر انہوں نے بمبا میل کی جو نشانی بتائی، اب وہ سٹیم انجنز کا زمانہ تھا. کہتے ہیں جی بمبا میل آندی سی توں کٹدی ہوئی ایتھے آ کے بریکاں لاندی سی ہیں جی، اور منٹ بھی نہیں کھلوندی سی، پھر ٹر پیندی سی. اور کہتا ہے کہ جناب اتنی یہاں پہ رونق ہوا کرتی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر. کہتا ہے جی وہ جو خوانچے والے ہوتے تھے بیچنے والے کوئی کھانے پینے کا سامان، وہ ٹرین کے ساتھ بھاگتے تھے، ہاتھ ان کا باہر ہے، وہ خوراک دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں. کبھی کام ہو جاتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، ہاتھ ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ ٹرین کی سپیڈ تھی. کہتے ہیں جناب جب وہ یہاں سے نکلتی تھی وہ جناب سیٹی مارتی تھی اور وہ اس کے جو بوائلرز تھے ان کا جو آواز تھی وہ پاٹدار آواز رات کو آیا کرتی تھی. سوئے ہوئے جو لوگ تھے منڈی صادق گنج کے ان کو جگا دیتی تھی جانے سے پہلے، اور پھر دھواں مارتی ہوئی دھکا دھک یہاں سے نکل جاتی تھی اور بھٹنڈا اور فیروز پور سے ہوتی ہوئی وہ دلی کو چلی جاتی تھی. میں نے بڑا طے کرنے کی سمجھنے کی کوشش کی کہ بمبا میل سگی کیڑی. تو کاشف نے کہا ہو سکتا ہے بامبے میل ہو، لیکن بامبے میل پتہ نہیں. ان بڑے میاں سے بھی ہم نے پوچھا کہ جناب بامبے میل تو نہیں اسے کہتے تھے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں جی اسی تو بمبا میل ہی کہتے تھی. تو وہ بمبا میل جو تھی وہ کہاں سے آتی تھی؟ بامبے سے تو ظاہر نہیں آتی ہوگی، کیونکہ وہ کس طرح سے گھوم کے کہاں سے ہو کے منڈی صادق گنج بہاول نگر منڈی صادق گنج والی لائن پہ وہ نہیں ہو سکتا. نام صاحب کو شاید صحیح یاد نہ رہا ہو، لیکن وہ انہوں نے بمبا میل کی ہمیں بڑی داستانیں سنائیں. پھر ہمیں لے کے پھرتے رہے اور کہنے لگے کہ جی یہ دیکھیں ابھی آپ یہ انہوں نے جو ویٹنگ روم تھا وہ کھلوا دیا. ویٹنگ روم کی موزیک کا فرش تھا. یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ منڈی صادق گنج کے ویٹنگ روم کی نہیں ہے، یہ ہے کسی اور جگہ کی، لیکن یہی اسی قسم کا فرش تھا وہاں پہ. اور کہنے لگے کہ جی یہ یہاں پہ بڑے بڑے صاحب لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور کہتا ہے میں نے اپنی سروس میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ریلوے کے افسر آ کے بیٹھا کرتے تھے اور چائے وائے یہاں سے سرو ہوتی تھی. پھر ہمیں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں لے گئے
اسٹیشن ماسٹر صاحب کوئی نہیں تھے. ظاہر ہے اسٹیشن بند ہے تو اسٹیشن ماسٹر کا کیا کام. وہ تالا پڑا ہوا تھا, ان صاحب کے پاس چابی تھی, انہوں نے کھلوا کے ہمیں اندر دکھایا. اندر ایک وہ جو اینٹیک براس کے لیمپ نہیں ہوتے جن کے اوپر چمنی ہوتی ہے, جو کہ آپ کو ریلوے اسٹیشنز پہ مل جاتے تھے پرانے ریلوے اسٹیشنز پہ, وہ ایک لیمپ لگا ہوا تھا, چمنی اس کی ذرا اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں اس کو لیمپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, تو مجھے کہنے لگے جی یہ ہن لوڑ پی جاندی ہے, ایتھے نہ ہن بجلی ہے تو نہ پانی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ریلوے اسٹیشن چلتا تھا تو دونوں چیزیں تھیں. تو باہر لے جا کے پھر مجھے انہوں نے وہ بھی دکھایا جہاں پہ کہ پانی کے مٹکے رکھے ہوتے تھے. وہ اگر آپ یہ بڑے میاں کی تصویر دیکھیں تو اس کے پیچھے جو آپ کو وہ ایک شیڈ سا نظر آ رہا ہے, یہ اس پانی کے لیے رکھا ہوتا تھا, اس میں مٹکے ہوتے تھے. اور پارٹیشن سے پہلے ہندو واٹر مسلم واٹر کا والا بکھیڑا بھی تھا. وہ ہماری ایک بے وقوفی پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی, انگریزوں نے بھی ختم نہیں کرائی, ستی ختم کرا دی. وہ یہ جو ایڈیوٹک کام تھا یہ وہ ہم سے نہیں ختم کرا سکے. ہندو واٹر مسلم واٹر پانی دا بھی ان مذہب ہو گیا. تو وہ کہنے لگے جی اب یہاں پہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, اور یہ جو لیمپ ہے اگر اسٹیشن ماسٹر آ جائے اور رات کو کام کرنا پڑے تو پھر اسے یہ لیمپ استعمال کرنا پڑتا ہے, مٹی کے تیل سے چلتا ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ پر ہون تے کدی رات نو اسٹیشن ماسٹر صاحب آئے ہی نہیں, ہون تے کم ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک بڑا فکرہ بولا, کہتے ہیں منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن دا کام مک گیا, بس ختم ہو گیا, ہن کچھ نہیں ہے. تو میں ان کی بات سن کے بڑا دکھی ہوا, کیونکہ دیکھیے وہ پارٹیشن کے وقت ہم نے بڑی کمال کی ریلوے انگریزوں سے ورثے میں لی تھی, انڈیا نے بھی وہی ریلوے لی تھی. تو ہم نے بتدریج, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر ڈسمینٹلنگ دس کنٹری برک بائی برک, ایک ایک اینٹ کر کے ہم نکال رہے ہیں اس ملک میں سے کہ کسی طرح یہ ڈسمینٹل ہو جائے ملک. تو ریلوے کے ساتھ ہم نے یہی کام کیا, پی آئی اے کے ساتھ, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ ہم نے یہی کام کیا. یہاں ریلوے کی اگر آپ بات کر لیں تو ہم نے ریلوے کے ساتھ یہی کام کیا. یہ جو 1400 کچھ ریلوے اسٹیشن پارٹیشن کے وقت ہمارے پاس تھے جو چلتے تھے, جن پہ ٹرینز رکتی تھیں, ان میں سے اب صرف کوئی 400 ریلوے اسٹیشن رہ گئے ہیں, باقی سب بند ہیں. یہ منڈی صادق گنج کا جو آپ ریلوے اسٹیشن دوبارہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی طرح سے بند پڑے ہیں. یہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور دوبارہ سے کہہ دوں کہ کوئی بھی ریلوے, دنیا کی کوئی بھی ریلوے سسٹم جو ہے وہ خواہ جرمنی جیسے ایماندار ملک کی ہو, یا ڈینمارک ہالینڈ جیسے ایماندار ملکوں کی ہو, یا آسٹریلیا جیسے ایماندار ملکوں کی ہو, سارے کافر ہیں, جائیں گے دوزخ میں ہی وہ سارے, لیکن ہیں ایماندار. ان کے ملکوں کے اندر جو ٹرینز چلتی ہیں وہ سواریاں ڈھونے سے نہیں مال کماتی, ریونیو کماتی, وہ کماتی ہیں مال ڈھونے سے, فریٹ ڈھونے سے. جتنا زیادہ آپ اپنی ٹرین کے ذریعے مال ڈھوئیں گے, آپ کی مال گاڑیاں چل رہی ہوں گی تو آپ کا ملک, آپ کی ریلوے پیسے کمائے گی. اور ایک ریلوے کے افسر نے آج سے کوئی 25 سال پہلے, میں ایک ریسرچ کر رہا تھا, اس میں مجھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ 300 کلومیٹر کے بعد ریلوے سے مال ڈھونے کا جو قیمت ہے وہ ٹرک سے مال ڈھونے کے مقابلے میں 1/3 رہ جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے. وہ ہم نے نیشنل لاجسٹک سیل بنانا تھا, کچھ لوگوں نے پیٹ اپنے پالنے تھے, بڑے بڑے موٹے پیٹ پالنے تھے, تو نیشنل لاجسٹک سیل بنایا گیا. اور وہ جو فریٹ ریلوے ڈھوتی تھی پہلے, وہ سارا لے کے وہ نیشنل لاجسٹک سیل کو دے دیا گیا. ریلوے بھوکی ننگی رہ گئی, اور وہ تو لازم تھا کہ وہ فیل ہوتی. تو وہ جو ہم برک بائی برک اس ملک کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں, ہم نے وہاں شروع کیا تھا. اور یہ ضیاء کے زمانے میں شروع ہوا تھا جب وہ ڈکٹیٹر زندہ تھا, بد نصیبی اس ملک کی.
اور ابھی تک اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ جی نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے اس کو ابالش کر دیا جائے اور سارا مال جو ہے حکم صادر کر دیا جائے کہ جتنا مال ڈھویا جائے گا وہ ریلوے کے ذریعے ڈھویا جائے گا. تو وہ آج تک کرنے والا کوئی نہیں آیا. تو منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن جو کہ کبھی جس پہ ٹرینز آیا کرتی تھیں اور جہاں سے بمبا میل بھی گزرتی تھی، وہ غریب اب ویران پریشان. اور یہ تصویر جو آپ نے دیکھی تھی اس میں، یہ اب آپ دیکھ لیجئے ایک بار پھر. یہ کوئی میرے خیال ہے 25-26 سال پرانی ہے. تو اب اس ریلوے اسٹیشن کی پتہ نہیں یہ حالت ہے بھی کہ نہیں. اس میں اب کوئی کسی نے قبضہ کر لیا اور اس میں رہ رہا ہوگا، کیونکہ ہمارے درجنوں ریلوے اسٹیشن ہیں جن پہ عام لوگوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ کسی نے گودام بنایا ہوا ہے، کسی نے گھر بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہو گیا ہوگا. تو پاکستان ریلوے کی داستانوں میں سے ایک یہ بھی ایک دکھی داستان ہے.